السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور پالنے والا ہے۔ وہ بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک اور قصہ لے کر آئی ہوں صحابہ اکرام کی زندگی کا۔ دوستو، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تقریباً ہر مسلمان نے سنا ہوگا۔ حضرت بلال حبشی ایک مشہور صحابی ہیں جو مسجد نبوی میں ہمیشہ مؤذن رہے۔ شروع میں ایک کافر کے غلام تھے، اسلام لائے جس کی وجہ سے ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام اور مصائب کا قصہ شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ایک ریکویسٹ رہے گی کہ اس چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفیکیشن بیل کو ضرور پریس کر لیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو میں اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل جائے۔ اگر ایک بھی انسان ان ویڈیوز کے ذریعے سے ایک بار بھی کلمہ پڑھ لیتا ہے تو میرے لیے صدقہ جاریہ کا کام ہوگا۔ دوستوں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع میں ایک کافر کے غلام تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کیا جس کی وجہ سے ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا ایک سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں، اور کہتا تھا کہ یہ اس حال میں مر جائیں اور زندگی چاہیں تو اسلام سے ہٹ جائیں، مگر وہ اس حال میں بھی احد احد کہتے تھے، یعنی معبود ایک ہے۔ رات میں زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے تھے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تھا تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جائیں یا تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ یہاں تک کہ عذاب دینے والے اکتا جاتے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی امیہ بن خلف کا، کبھی اوروں کا، اور ہر شخص اس کی کوشش کرتا کہ تکلیف دینے میں زور ختم کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حال میں دیکھا تو ان کو خرید کر آزاد فرمایا۔ چونکہ عرب کے بت پرست اپنے بتوں کو بھی معبود کہتے تھے، اس لیے ان کے مقابلے میں اسلام کی تعلیم توحید کی تھی، جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر ایک ہی ایک کا ورد تھا۔ یہ تعلق اور عشق کی بات ہے۔ ہم جھوٹی محبتوں میں دیکھتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کا نام لینے میں لطف آتا ہے، بے فائدے اس کو رٹا جاتا ہے، تو اللہ کی محبت کا کیا کہنا جو دین اور دنیا میں دونوں جگہ میں کام آنے والی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر طرح سے ستایا جاتا تھا، سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی جاتی تھیں، مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا کہ وہ ان کو گلی کوچے میں چکر دیتے پھریں، اور یہ تھے کہ ایک ہی ایک ہے کہ رٹ لگاتے تھے۔ اسی کا یہ صلہ ملا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مؤذن بنے اور سفر حضر میں ہمیشہ اذان کی خدمت ان کے سپرد ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خالی جگہ دیکھنا مشکل ہو گیا، اس لیے ارادہ کیا کہ اپنی زندگی کے جتنے دن ہیں جہاد میں گزار دوں، اس لیے جہاد میں شرکت کی نیت سے چل دیے۔ ایک عرصے تک مدینہ منورہ لوٹ کر نہیں آئے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال یہ کیا ظلم ہے، ہمارے پاس کبھی نہیں آتے؟ تو آنکھ کھلنے پر مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کی فرمائش کی۔ لاڈلوں کی درخواست ایسی نہیں تھی کہ انکار کی گنجائش ہوتی۔ اذان کہنا شروع کی اور مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اذان کانوں میں پڑھ کر
کوہرام مچ گیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہت سارے صحاباؤں نے بہت مشقتیں، بہت مشکلات برداشت کی ہیں۔ عورتیں تک روتی ہوئی گھر سے نکل پڑی، چند روز تک قیام کے بعد واپس ہوئے اور سن 20 ہجری کے قریب دمشق میں وصال ہو گیا۔ اتنی مشکلات جھیلنے کے بعد بھی وہ اسلام سے نہیں پھرے، اور ہمیں اسلام وراثت میں ملا ہے۔ ہم وراثت سے مسلمان ہیں۔ ہم اگر صحیح راستے پہ چلے نا، اللہ کے راستے پہ چلے، تو ہمارے ماں باپ ہم سے خوش ہوں گے، ہماری تعریفیں ہوں گی، ہمیں کوئی برا کہنے والا نہیں، اور کوئی ایسا انسان نہیں جو ہمیں منع کرے گا کہ نماز نہ پڑھو، روزہ نہ رکھو، یا اللہ کی کہی ہوئی باتوں کو نہ مانو۔ ہمارے لیے تو بہت آسان ہے اللہ کے راستے پہ چلنا۔ مگر بہت افسوس کی بات ہے، نہایت افسوس کی بات ہے کہ ہم شیطان کے راستے پر چلے۔ ہم نے اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ دیا۔ ہم نے اپنا رول ماڈل جو بنایا ہے وہ دنیاوی لوگوں کو بنا دیا۔ ہم نے اپنا رول ماڈل کبھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہی نہیں، صحاباؤں کو بنایا ہی نہیں۔ ہم نے جاننے تک کی کوشش نہیں کی کہ کیا مشکلات انہوں نے جھیلی، کیسی ان کی زندگی گزری۔ یقین مانیے، یہ جو آج مسلمانوں کے حالات ہیں، جو آج ہم سفر کر رہے ہیں، یہ صرف اور صرف ہماری غلطی ہے۔ ہم قصوروار ہیں، ہم کسی اور کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے۔ میری آپ سب سے ایک لاسٹ ریکویسٹ یہ رہے گی کہ پلیز جاننے کی کوشش کریے، ہم ہیں کیا، ہم کیوں پیدا کیے گئے، آخرت کیا ہے، ہماری زندگی کو جینے کا مقصد کیا ہے، اور جینے کا طریقہ کیا ہے۔ اور یہ طریقہ صرف اور صرف وہ راستہ ہے جو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، آنکھیں بند کر کر صرف اور صرف ان کو فالو کرنا ہے۔ اگر ہم نے ان کو فالو کیا تو ہماری زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ ایٹ لاسٹ، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا دیں شیئر کر کے۔ شکریہ۔